والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. مرحبا مرحبا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا سبحان الله. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس وقت یکتا کی کوئی عبادت کے لائق کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. سچا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ہمیں اکٹھے جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ہمیں اکٹھے وہ حبیب علیہ السلام کی جن کی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے آپ کا رب فرماتا ہے: اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر مبعوث فرمایا. میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام، میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب. الحمدللہ الحمدللہ اہل سنت نے عشق کے نام پر کوئی نیا بازار گرم نہیں کیا. اہل سنت نے عشق کے نام پر کوئی نیا بازار گرم نہیں کیا، بلکہ اہل سنت انہی عقائد پر قائم ہے جو صحابہ کے. اہل سنت انہی عقائد پہ قائم ہے جو صحابہ کے عقائد. اگر صحابہ کے عقائد ہم اس معاملے میں دیکھیں کہ علم غیب پر صحابہ کو کیسا اعتماد تھا، صحابہ کو کیسا یقین تھا، تو ہمیں نظر آتا ہے. اگر جاننا ہو کہ قیامت کب آئے تو کہاں جاتے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. پتہ ہوتا یہ غیب ہے، قیامت کا علم غیب ہے، غیب کا علم ہے تو کہاں جاتے رسول اللہ کی بارگاہ. اور نبی کا تو معنی ہی یہ ہے غیب کی خبریں دینے والا. غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والے کو تھی نبی کہتے ہیں. غیب کی خبر دینے والا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دے. غیب کی خبر دینے والا. اب نبی سے کوئی یہ تو خبر نہیں مانگتا. اگر دنیا کی کوئی خبر چاہیے ہو، مثال کے طور پہ گاڑی کیسے چلانی ہے، یا یہ کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے، یہ خبر تو نبی سے کوئی نہیں مانتا. نبی تو خبر دیتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر سوچوں سے ماورا ہو. نبی تو کہتے ہی اس میں جو غیب کا علم دے. کوئی نہ رکھتا ہو وہ علم ملتا ہے تو نبی کی بارگاہ سے ملتا ہے. اگر اعتماد دیکھنا ہے صحابہ کا، چاہے وہ در والے ہوں یا چاہے وہ گھر والے ہوں، سرکار کے علم غیب کے اوپر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار کی زوجہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ جن کے والد افضل البشر بعد انبیاء، اور جن کے شوہر اور جن کے آقا کائنات کے مالک کو مختار ہے، حضرت عائشہ کہ صحابہ فرماتے ہیں نصف دین جو ہم سے پہنچا وہ حضرت عائشہ سے پہنچا. اور ایسی حدیث بھی سنانی چاہیے. سرکار کی حضرت عائشہ کے ساتھ محبت کا کیا عالم تھا، ام المؤمنین کے ساتھ سرکار کی شفقت کا کیا عالم تھا، ام المؤمنین کے اوپر سرکار کی کیسی عنایات تھی، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. آج کل لوگ ویسی سیاسی معاملات بنا کر مسئلوں کو جو ہے بطول دیتے ہیں. حضرت ام المؤمنین کو نہ ماننے والے پر دنیا والے کیا اللہ کی بھی لعنت برستے. حضرت عائشہ کے ساتھ سرکار کی محبت کا ایک منظر میرے ذہن میں آیا، کیونکہ یہ بات حدیث میں موجود ہے. حدیث میں یہ بات موجود ہے. حضرت عائشہ نے پانی پیا ایک پیالے سے اور رکھ دیا. سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کل عالم جن کے لعاب دہن مبارک کو ایک طرف رکھو اور حوض کوثر کو ایک طرف رکھو. وہ سرکار کل عالم جن کے تھوک مبارک کا مقابلہ حوض کوثر کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. سرکار کل عالم نے پیالہ اٹھایا،
اس کو گھمایا اور اس طرف سے پیا اور فرمایا کہ آپ نے اسی جانب سے پیا تھا نا، تو پتہ چلا کہ جن کے اوپر سرکار کی اتنی شفقت ہے، جن کے اوپر مالک کے کل عالم کی اتنی عنایت ہے، ان کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، جن کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ نصف دین اگر ہم سے پہنچا تو حضرت عائشہ سے پہنچا، حضرت مائی صحابہ سے پہنچا، ان کا سرکار کے علم غیب کے اوپر کیا اعتماد تھا، کیا یقین تھا کہ محل مبارک میں سرکار رونق افروز ہے، رات کا وقت ہے، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا کوئی غلام ایسا ہے جس کے اعمال ان تاروں سے بڑھ کر ہو، جس کے اعمال ان تاروں سے بڑھ کر ہو، اعمال تاروں سے بڑھ کر ہو؟ سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ میرا غلام عمر ایسا ہے جس کے اعمال ان تاروں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عائشہ کا پہلے یہ عقیدہ دیکھیے کہ سرکار جانتے ہیں کہ آسمان پہ کتنے تارے ہیں، نہ صرف یہ جانتے ہیں کہ آسمان پہ کتنے تارے ہیں بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس غلام کے پاس کتنے اعمال ہیں۔ حضرت عائشہ کے اس سوال سے ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے اور ہمارے پہ یہ بات کھلتا ہے کہ حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی عمل تب تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہی نہیں ہے جب تک دربار مصطفیٰ بارگاہ میں پہنچتا ہی نہیں ہے، جب تک وہ بارگاہ دہلیز مصطفیٰ کو چومتے نہ جائے، تب تک کوئی روزہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہی نہیں ہے جب تک وہ رسول اللہ کی بارگاہ سے مقبول نہ ہو۔ جو عمل یہ مقبول کریں گے وہی رب کریم کو پہنچے گا۔ انہیں خبر ہے ہر چیز کی، سرکار کل عالم خبر عنایت فرماتے، خبر عنایت فرماتے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ کا جو علم غیب پر یقین تھا، صحابہ کا جب ایمان قبول کیا، رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے، پھر جو سرکار کا علم غیب دیکھا اور اس پر ایمان قائم کیا، اس پر جو ان کا یقین تھا۔ جب سرکار علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے کے جا رہے، مدینہ منورہ تشریف لے کے جا رہے، تو جو کفار مکہ تھے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جس نے بھی سرکار کو ڈھونڈا اور ڈھونڈ کے یہاں لایا، ہم اس کو 100 جو ہے وہ خزانے سے بھرے ہوئے اونٹ دیں گے، 100 خزانے سے بھرے ہوئے اونٹ دیں گے۔ کافی سارے لوگ نکلے تلاش میں، سراقہ رسول اللہ تک پہنچ گئے، سراقہ کیونکہ غلط ارادے سے گئے تھے، اس وقت غلط ارادے سے گئے تھے، زمین نے سراقہ کو پکڑ لیا، سراقہ زمین میں دھسنا شروع ہو گئے، سراقہ سرکار کل عالم نے سراقہ کو دیکھا، سراقہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے معافی فرمائیے اور اپنی غلامی میں بھی مجھے اپنی غلامی کا پٹا بھی عطا فرمائیے، مجھے اپنا غلام بنائیے اور مجھے معافی فرمائیے۔ سرکار نے سراقہ کو معاف فرمایا، سراقہ کو اپنی غلامی میں قبول کیا اور فرمایا سراقہ جب تو میرے دشمنوں کی جانب سے آیا تھا تو تیری ذلت کی یہ انتہا تھی کہ زمین میں دھستا جا رہا تھا، تیرا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ سراقہ آج تو میرا غلام بنا ہے، میں تیری عزت اس طرح دیکھ لو کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے، سراقہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے، میری غلامی کا صلہ تجھے آگے تو ملے گا، دنیا میں بھی تو اس طرح عزت کرے گا کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، جانشین مصطفیٰ کا دور آیا، حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب کسرا فتح ہوا، غنیمت میں وہ کنگن ہے، اس سے پہلے کا بھی ایک ہمیں منظر نظر آتا ہے جو بتاتا ہے کہ صحابہ کا سرکار کے علم غیب پر کتنا اعتماد تھا، صحابہ کا سرکار کے علم غیب پر کیسا ایمان تھا، اور جب سرکار کے علم غیب پر ایسا ایمان رکھو گے تبھی تم صحابہ کے نوکر پہ چلنے والے کہلاؤ گے۔ خالی ایسے نہیں ہو جاتا کہ عقائد ابو جہل کے رکھو، عقائد منافقین کے رکھو اور نعرہ لگاؤ میں نوکر صحابہ کا، یہ ممکن نہیں ہے۔ صحابہ کا نوکر بننے کے لیے، اس نعرے کا مصداق پھیرنے کے لیے مناجی صحابہ کی عقائد کو بھی اپنانا ہوگا،
اپنے من پسند عقیدے گاڑ کے منافقین کی دہلیز سے عقیدے اٹھا کے آ کے کہتے ہو میں نوکر صحابہ کا، تم صحابہ کے نوکر نہیں ہو، تم شیطان کے نوکر ہو، تم ابو جہل کے نوکر علم غیب کی بات آئی، ارے عقیدے کی بات تو کفار نے بھی کہا کہ اگر آپ کہیں گے کہ پیچھے کیا ہے، پہاڑی کے پیچھے کیا ہے، وہ مان لیں گے۔ کفار نے نہیں مانا، سرکار کو تو سچا مان لیتے، لیکن سرکار نے جس غیب کی طرف بلایا اس کو نہیں مانا۔ سرکار کو تو صادق اور امین مان رہے تھے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ کہیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، وہ سرکار کو تو سچا مان رہے تھے، وہ سرکار کو تو صادق اور امین مان رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا اگر میں پیچھے کہوں ایک لشکر ہے، یا رسول اللہ، سرکار کا اس میں مبارک لے کے کہ اگر آپ کہیں گے تو مان لیں گے۔ سرکار نے فرمایا جا کے دیکھو نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو الٹا تسلیم کر لیں گے، لیکن آپ کی بات کو غلط نہیں کریں گے۔ جب سرکار نے اس غیب کی طرف بلایا، جس نے غیب کو مانا وہ بنا صحابی، غیب کو نہ مانا وہ بنا مہا۔ پہلے اپنی طرف نبی نام لیا، کہا آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے۔ جب سرکار نے دیا علم غیب، تم کہاں سے آگے صحابہ کے نوکر، ہم ہیں صحابہ۔ جس کو دیکھا ہر دلیل کا دار و مدار زبان مصطفیٰ سے، ہر دلیل کا دار و مدار زبان مصطفیٰ سے ہے۔ میں نے ایک دفعہ شان مصطفیٰ میں ایک ٹی وی چینل پہ خطاب شروع کیا، ایک ٹی وی چینل پہ گفتگو شروع کی، بریک ہوئی، انہوں نے کہا حدیث بیان کی، آپ سارا وقت حدیث بیان کرتے رہے، حضرت قرآن بیان کرے، قرآن بیان کرے، قرآن سے بات کرے، فقط قرآن سے بات کرے، فقط قرآن سے بات کرے، رسول اللہ کو ثابت کرے قرآن سے۔ میں نے کہا ملا جی رسول اللہ کو تم کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ کو قرآن سے ثابت کرو، میں کہتا ہوں رسول اللہ کو نکال کے ذرا قرآن کو ثابت کرو۔ مدار قرآن کے ساتھ ہے۔ اگر توحید کی بات جاننی ہو دلیل قرآن ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے ضابطہ حیات قرآن ہے، کوئی بھی عمل ہو عبادات جاننی ہو کچھ بھی جاننا ہو قرآن دلیل ہے۔ اگر قرآن کی دلیل ہے تو فقط زبان ہے۔ زبان ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، ایک ہی زبان ہے جو حدیث قدسی کہہ رہی ہے، ایک ہی زبان ہے جو حدیث نبوی کہہ رہی ہے، وہی زبان ہے جو ان میں فرق کر رہی ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث نبوی۔ اب رسول اللہ نے فرمایا مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب سرکار نے آگے اپنا کچھ ارشاد فرمانا ہے، تو سرکار کا فرمانا یہاں سے یہاں تک قرآن ہے، یہ بنا قرآن کی دلیل۔
نبی جو کہیں وہ کیا ہے؟ حدیث. تو یہ جملے کہ یہاں سے یہاں تک قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث. تو قرآن ثابت ہے تو حدیث سے ثابت ہے. نہیں مانتا، جو حدیث نبی کو نہیں مانتا، کیا قرآن دیکھا تھا اترتے ہوئے؟ ہمارے دادا جان کے سامنے اترا. ارے قرآن کی دلیل چاہیے تو زبان مصطفیٰ. ہمارے لیے سب کچھ ہمارا مصطفیٰ. ہمارے لیے سب کچھ ہمارے نبی ہے. ہمارے لیے سب کچھ ہمارے نبی ہے. ہمارے لیے سب کچھ ہمارے نبی ہے. کیونکہ ہم ہیں نوکر صحابہ کے، کیونکہ ہم ہیں سپاہ صحابہ کے، کیونکہ ہم ہیں غلام صحابہ کے، کیونکہ ہم ہیں سد صحابہ کے. وہ صحابہ تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ 400-800 درہم تو ابھی بھی جیبوں میں پڑے ہوں گے. آپ کے کہنے پہ تو اس کو مان لیا جس کو دیکھا بھی نہیں. جس کو دیکھا بھی نہیں. جواب دے جاتے ہیں حضرت. زبان نے چکھا نہیں، آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، ہاتھ نے چھوا نہیں. یہی بات، یہی عباسات عربہ ہیں جن کے گرد سب گھومتا ہے. کوئی بھی چیز آئے تو سب سے پہلے سوال کرتا ہے زید آنکھ سے، کیا کبھی دیکھا؟ نہیں. کیا کبھی سنا؟ نہیں. کیا کبھی سنا؟ نہیں. کیا کبھی چھوا؟ نہیں. تو پھر کیا ہے؟ زبان مصطفیٰ. سب اپنے آپ سے سوال کرو. بیمری والوں اپنے آپ سے سوال کرو. اہل طریقت اپنے آپ سے سوال کرو. کہ کیا یہ شعر صرف محفل میں آ کے دکھاوے کے لیے پڑھتے ہو؟ میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بات نہیں کرتا، میں سیدھے الفاظ میں بات کرنے والا ہوں. کیا یہ شعر صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے؟ قرآن ایک کہ آپ بھی رو پہ رو رو کے میرے تو آپ بھی سب کچھ ہے یا رسول اللہ. آئے محفل میں کیفیت ہو یا اللہ میرے سب کچھ میرے نبی ہیں اور میرا کچھ بھی نہیں ہے. میرے نبی پر جان قربانا، یہاں سے باہر گئے سب بھول گئے. پھر یہ صرف دکھاوا ہے، پھر یہ صرف ریاکاری. پھر تمہارا رونا جو ہے وہ عشق مصطفیٰ میں رونا نہیں کہلائے. اگر اس محفل سے نکل کے تمہیں تمہارے نبی بھول جاتے ہیں، اس محفل سے نکل کے بدنگاہی کرتے ہوئے اپنے نبی یاد نہیں رہتے، اس محفل سے نکلتے ہوئے بد کلامی کرتے ہوئے اپنے نبی کو بھول جاتے ہو. اس محفل سے نکل کے عذاب محفل کا خیال کریں. اس محفل سے رو، اپنی حالت پہ رو. اس محفل میں آپ کسی کو بھی دیکھوں اگر کہ رسول اللہ کی بات کروں میں بولوں گا باہر چلے جائے محفل سے. رسول اللہ کی محفل میں، رسول اللہ کے ذکر میں کی محفل میں جو کیفیت لے کے جاتے ہو، ادھر سے باہر جاتے ہو، زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے اپنے نبی سے عشق بھول جاتا ہے. ادھر سے نکل کے ہر کام کرتے ہوئے
یہ آج کل انٹرنیٹ بہت بری بلا ہے، ہر چیز بہت بری بلا ہے. جب کسی بھی غلط رستے پہ چلتے ہو، میں مانتا ہوں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ کرنے کی کوشش تو کرو، کچھ کرنے کی کوشش تو کرو. چلو کسی ایک صفت میں تو اپنے آپ کو کامل بناؤ. اس وقت اپنے نبی کو بھول جاتے ہو، اگر اس وقت اگر اپنے نبی یاد نہیں رہتے، اس وقت عشق مصطفیٰ یاد نہیں رہتا، محفل میں آ کے میرے تو آپ ہی ہیں یا رسول اللہ، پھر یہ ریاکاری ہے، پھر یہ ریاکاری ہے. مبارک ہو ان جوانوں کو، مبارک ہو ان جوانوں کو، دونوں ہاتھوں کا سلام ہو ان جوانوں کو. دیکھو جب سے ہمارے شیخ آئے ہیں، بڑھوں کو بھی جوانوں کو بھی، راجہ صاحب پریشان ہو گئے، ہم بھی سارے آپ بھی جوان ہیں بھائی، جس کا دل میں عشق سبحان اللہ. میں کیا کہہ رہا تھا، مبارک ہو تم سب کو، دنیا کو ٹھوکر مار کے، کاروباروں کو ٹھوکر مار کے، نوکریوں کو ٹھوکر مار کے تم نے کہا یہ نوکریاں بعد میں اپنے نبی کا نوکر چاہیے. میں اپنے نبی کا نوکر پہلے ہوں. مبارک ہو، مبارک ہو، سب چیزوں کو ٹھوکر مار کے عشق مصطفیٰ میں نکل کے کہہ رہے ہو کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رسول اللہ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. تو ایک ہے صحابی اور ایک ہے واہ. میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا پاکستان میں برانڈ ہوتے ہیں نا، جو انہوں نے نیچے لکھا ہوتا ہے ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ مت کھائیے گا. تو آپ بھی ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ مت کھائیے گا. صحابی، بس صحابی. اور صحابی کا عقیدہ کیا تھا کہ سراقہ بیچ میں بیمار پڑ گئے، بیمار پڑ گئے. لوگوں نے گھیر لیا، گھر والوں نے گھیر لیا، عزیزوں نے گھیر لیا، دوستوں نے گھیر لیا کہ آج ہمارا سراقہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، سراقہ مرنے والا ہے، سراقہ مرنے والا ہے، سراقہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہم سے جدا ہو رہا ہے. سراقہ تڑپ کے اٹھے، کہا خبردار جو کسی نے کہا کہ سراقہ مرنے والا ہے. ارے وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے کہ موت کا وقت لکھ دیا گیا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سراقہ نہیں مر سکتا. ارے موت کے فرشتے کی یہ جرت نہیں ہے کہ سراقہ کی قبض کرے، کیونکہ مصطفیٰ نے کروایا تھا کہ سراقہ تیرے ہاتھ میں کس طرح کے کنگل آئے تھے. جب تک وہ کنگل نہیں آتے موت کا فرشتہ میرے پاس. مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا. حضرت عمر فاروق کے دور میں کسرا فتح ہوا، مال غنیمت میں کنگل آئے. حضرت عمر فاروق نے حضرت سراقہ کی بارگاہ میں پیش کیے سونے کے کنگل. ویسے سونا مرد پہ حرام ہے، ویسے سونا مرد پہ حرام ہے، مرد سونا نہیں پہن سکتا، لیکن رسول اللہ شریعت کے مالک ہیں. کسی کو سونا جائز قرار دے، لیکن یہ سرکار کی اختیار ہے، جس کے لیے چاہے قانون بدل سکتے ہیں. ہمارے لیے وہی قانون ہے جو سرکار نے بنایا ہے، جس کے لیے چاہے جب چاہے جتنا چاہے قانون بدل سکتے ہیں. حضرت سراقہ کو حضرت عمر فاروق نے مکمل پیش کیے.
پھر ہمیں ایک منظر یوں بھی نظر آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیاں تھی، سراقہ گلیوں میں پھر رہے تھے، یوں ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے تھے کہ آقا ہو تو میرے آقا، مالک ہو تو میرے مالک جیسا، حاکم ہو تو میرے حاکم جیسا، قاسم ہو تو میرے آقا جیسا، رہبر ہو تو میرے رہبر جیسا، مختار ہو تو میرے نبی جیسا، مختار ہو تو میرے نبی جیسا، میرے جیسا ہو کون سکتا ہے؟ میرے نبی نے برسوں پہلے کہا تھا کہ سراقہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن آئیں گے، آج کسرا کے کنگن ہے اور سراقہ کے ہاتھ ہے، آج کسرا کے کنگن اور سراقہ کے ہاتھ ہے۔ ایک بار اپنے نبی کا دامن تھام کے تو دیکھو، ایک بار اپنے نبی کے ہو کے تو دیکھو، پھر تمہارے میں بھی یہی اعتماد آ جائے گا، تمہارے میں بھی یہ اعتماد آ جائے گا، اور یہ اعتماد ویسے نہیں آئے گا، یہ کہیں سے دیا جائے گا، یہ عطا کی جائے گی کہ تمہارا دل محسوس کر لے گا کہ اب میرے ساتھ چلتی ہیں برکتیں درودوں کی، میری راہ میں آئے کیا مجال ہے، کیا مجال غم کی ہے، ہائے دامن مصطفیٰ تھام کے تو دیکھو، دامن مصطفیٰ تھام کے تو دیکھو، کسی چیز کا خوف نہیں رہے گا، نہ دنیا میں کسی چیز کا خوف رہے گا، نہ قبر میں کسی چیز کا خوف رہے گا، نہ حشر میں کسی چیز کا خوف رہے گا، جب مصطفیٰ کا دامن تھام، جب مصطفیٰ کے ہو جاؤ گے اور رسول اللہ کے عشق کے لیے، رسول اللہ کی محبت کے اظہار کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کیا بتایا گیا، سب سے بہترین طریقہ کیا بتایا گیا، سب سے بہترین ذریعہ کیا بتایا گیا، جلسوں میں آنا، جلسے سجانا یہ صرف ضروری نہیں ہے، یہ عشق دنیا عشق میں یہ فرض کی حیثیت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دنیا عشق میں یہ فرض ہے، دنیا عشق میں شریعت میں نہیں، دنیا عشق میں یہ فرض ہے۔ ارے جب بندہ کسی کا عاشق ہو جائے، سرکار کی حدیث ہے کہ جس کے ساتھ جتنی محبت ہو وہ اتنی کثرت سے اس کا ذکر ہوتا ہے، کسی پنجابی شاعر نے بھی کہا تھا نا کہ جو کوئی جس کا عاشق ہوتا، جو کوئی جس کا عاشق ہوتا اسے دیگر کردا، سو مکر بہانے کر کے اور دل بھرنے مردا، سو مکر بہانے کر کے اور دل بھرنے مردا۔ ارے بچے کی شادی آ رہی ہے، میلاد مصطفیٰ سجاؤ، دادا کا سالانہ آ رہا ہے، بھئی میلاد مصطفیٰ سجاؤ، ارے بچوں کی سالگرہ آ رہی ہے، میلاد مصطفیٰ سجاؤ، میلاد مصطفیٰ آ رہا ہے، میلاد مصطفیٰ سجاؤ، رمضان آ رہا ہے، میلاد مصطفیٰ سجاؤ، حج آ رہا ہے، میلاد مصطفیٰ سجاؤ، محرم آ رہا ہے، میلاد مصطفیٰ سجاؤ، شب برات آ رہی ہے، میلاد مصطفیٰ سجاؤ، ارے میرے پیر کا تو یہ عالم ہے، صبح آ رہی ہے، میلاد سبحان اللہ، وہ ایک اندر کا شخص ہے، سبحان اللہ، درد ہوتا نہیں سبھی کے لیے، بڑا درد ہوتا نہیں سبھی کے لیے، میرے دوست سبھی رحمانی میرے سے لڑ پڑے، تم نے مجھے درد والوں سے نکال دیا، میں نے کہا یہ سبھی نہیں، یہ سبھی درد ہوتا نہیں سبھی کے لیے، ہے یہ دولت کسی کسی کے لیے، ہے یہ دولت کسی کے لیے۔ اس محفل میں بھی دیکھ لو، کوئی رسول اللہ کے ذکر پہ جھوم رہا ہوتا ہے، کوئی اس طرح کر کے بیٹھا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں درد ہوتا نہیں ہے یہ دولت کسی کسی کے لیے۔ عشق والوں نے ایک اندر کے شخص کو انٹروڈیوس کرایا اور کہا یہ حضرت عشق ہے،
یہ حضرت عشق ہے، یہ حضرت عشق ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی دنیا عشق میں میلاد مصطفیٰ سجانا فرض وہ کیسا عاشق ہے جو اپنے نبی کے نام پہ چھوٹے نہیں، لیکن وہ نعت خان ایسے جس طرح یہ نعت پڑھتے ہیں، واللہ العظیم یہ میر صاحب کسی بات کو ہوا میں رہنے نہیں دیتے، میر صاحب کے سامنے جو بات کر دی جائے وہ فوراً پوری دنیا تک پہنچا دیتے، پبلک پراپرٹی بنا دیتے، سوشل پراپرٹی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ میں سب کے سامنے بات کرتا ہوں کہ احمد رضا کے لیے میں حلفاً طے کرتا ہوں کہ یہ رسول اللہ کے لیے ناز رسول اللہ کے لیے ناز کرتا ہے، یہ رسول اللہ کی محبت میں ڈوب کے ناز کرتا ہے، ورنہ یہ کیسا عشق ہے بھیا، یہ کیسی عاشقی ہے بھیا، یہ کون سی دنیا کا عشق ہے بھیا کہ ہم اپنے نبی کا نام لیں گے، ہمیں جن سے عشق ہے ان کا نام لیں گے پر نامیں گے تب جو 300 کروڑ ڈالے بابا لکھے اللہ ایسے عشق والوں سے اللہ بچائے۔ خیر یاد رکھنا ایک اندر کا آدمی صاحب تو آپ کو اتنا زبردست اہل تصوف بننے کے لیے صوفیاء نے ایک اور چیز انٹروڈیوس کرائی کہ ہر آدمی کے اندر ایک اور آدمی ہے، ہر انسان کے اندر ایک اور انسان ہے جس کو آپ ضمیر کہتے ہیں، جس کو آپ ضمیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں سے نکلے، بد نگاہی کا موقع ملا، آپ کا دل کیا میں بد نگاہی کروں گی، غور سے سنیں، یہ تصوف والوں نے بیان کیا، اندر کا ایک آدمی ہے جو روکتا ہے نہ کرو، نماز کا وقت ہوا آپ نے کہا چلو پھر پڑھ لوں گا، اندر ہر کسی کے ایک آدمی ایسا موجود ہے جو کہتے ہیں نہیں نماز نہ پڑھو، کسی بھی غلط کام کی جانب آپ جا رہے ہیں، اندر ہر کسی کے ایک ایسا انسان موجود ہے جس کو آپ ضمیر کہتے ہیں جو روکتا ہے، ہر برائی سے روکتا ہے۔ ہاں کسی کا ضمیر مر نہ گیا ہو، کوئی ایسا بد نصیب نہ ہو، کوئی ایسا بد قسمت نہ ہو، جس طرح سرکار کی حدیث بھی موجود ہے جس کا مفہوم ایسا کہ گناہ کر کے بندہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، بندے کا دل پتھر ہو جاتا ہے پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، کسی کا ضمیر مر نہ گیا ہو وہ ضمیر اس کو برائی سے روکتا ہے، وہ ضمیر اس کو برائی سے روکتا ہے، وہ اندر کا انسان اس کو برائی سے روکتا ہے۔ ایک بار بندہ ایسا کرے کہ اندر کے انسان نے روکا، اس کی سن لے، اس کی سن لے، اس برائی سے رکتا ہے، دوسری بار اس کی سنے، تیسری بار اس کی سنے، سنتے 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 جب بندہ پورا اس کے مطابق ہو جائے، پورا اندر کا انسان اس باہر کے انسان کے اوپر غالب ہو جائے گا، اس کو برائیوں سے روک جائے گا، پھر بندہ داتا علی ہجوی، بندہ خواجہ غریب نواز، پھر بندہ غوث اعظم، پھر بندہ خواجہ پھر کوئی منزل ملتی ہے۔ اللہ کریم ہمارے اندر کے انسان کو رسول اللہ کے تابع کرے، رسول اللہ کے تابع کرے، ہمارا ضمیر محلات پہ خوش نہ ہو، ہمارا ضمیر دہلیز مصطفیٰ پر خوش ہو، ہمارا ضمیر ہمیں کھینچے دہلیز مصطفیٰ کی جانب، اور پھر یہ انسان اس انسان کے اوپر غالب آئے اور ہمیں بھی ایسے تصوف میں کوئی منزل ملے۔ اللہ کریم ہم سب کو سرکار کا وفا اللہ اکبر یا رسول اللہ عزت امام محترم المقام قبلہ عالم قبلہ صاحب جی اکثر لاسانی با فیضان لاسانی با دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت قبلہ پیر صاحب زندہ باد قبلہ پیر صاحب زندہ باد فیضان لاسانی با فیضان حضرت صاحب دربار عالیہ محمد عیدگاہ شریف اللہ
نور